بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے مکے کے مختصر حالات بیان کیے گئے تھے۔ یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ مکے کے حالات ناگفتہ بھی ہو گئے تھے۔ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس اعتبار سے اخلاقی گراوٹ، اخلاقی کمزوری، دینی کمزوری، زندگی کی بے راہ روی اور دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رجوع ہونے کی کوئی کیفیت ان کے اندر نہیں، ایسی بات ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے سنائے گئے تھے۔ تو اس وقت میں کچھ نیک بندے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی فکر میں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار فرما رہے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ ایک نبی آئیں گے، نبی آخر الزماں ہوں گے، رحمت للعالمین ہوں گے، ساری دنیا میں روشنی پھیلائیں گے، اللہ کے سامنے سر جھکانا، رجوع اللہ کی جو بات ہوگی وہ کریں گے۔ یہ بہکی ہوئی، بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ دکھائیں گے، اس سلسلے میں فکر مند تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، اور اس طرح سے سلسلہ چلتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عناصر اربعہ سے، 4 چیزوں سے، مٹی، آگ، ہوا، پانی، یہ 4 چیزوں سے آپ کو بنایا اور آپ کی جو فصلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، آپ کو پیدا فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور انہی کی نسل میں آگے چل کر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اور ان کے بیٹے حضرت محمد بن عبداللہ ہیں۔ اور یہ خاندان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اخلاقی اعتبار سے ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ اس خاندان کے اندر، پورے خاندان میں آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی کوئی غلط کام، زناکاری نہیں ہے اس میں۔ تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی عصمت اور آپ کی عفت کی حفاظت فرمائی۔ دوسری چیزیں بعض حالات کے حساب سے آگے، لیکن یہ غلط کام ان کے خاندان میں نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس نسل کی حفاظت کرنا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے پیغمبر کو دنیا میں بھیجنا تھا جو سب کی ہدایت کا سامان ہوگا اور سب کی رہبری فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر طرح سے اس خاندان کی حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکے کی گلیوں میں پھر رہے تھے تو ایک لڑکی نے دیکھا اور لڑکی نے دیکھ کر آفر کیا کہ اے عبداللہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی کوئی معمولی نہیں تھی، بڑے خاندان کی تھی، اونچے خاندان کی تھی، رئیس زادی تھی اور انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت تھی، اور پھر مالدار گھرانے کی تھی۔ ساری خوبیاں جو عام طور پہ جو لوگ ڈھونڈتے ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی، اس لڑکی کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ کا نکاح پہلے ہو چکا تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ تو جب انہوں نے آفر کیا اس لڑکی نے، اس دوشیزہ نے، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں مشورہ کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس مشورے کرنے میں اور جواب کے پہنچانے میں تھوڑا سا وقت لگا۔
جب وقت لگ گیا تو اس کے بعد طے پایا کہ نکاح کر لینا چاہیے۔ تو جا کر حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ دیکھو میں تم نے جو آفر کیا، تم نے جو مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں، نکاح کر سکتی ہو۔ تو فوراً اس لڑکی نے کہا اے عبداللہ، تم نے جو نکاح کی بات کی ہے اور کر رہے ہو اور میں نے آفر کیا، یہ بات بھی صحیح ہے، اور میں کوئی معمولی گھرانے کے آدمی نہیں ہوتی، میں لڑکی ہوں، دوشیزہ ہوں، لیکن اچھے گھرانے کی ہوں، کوئی غلط کام کرنے والی بھی نہیں، کوئی میری نفسانی خواہش اور لذت بھی نہیں جو آپ سے پوری کرنا چاہتی ہوں، بلکہ میں آپ سے نکاح اس وجہ سے کرنا چاہتی تھی کہ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ایک رسول آنے والے ہیں، اور وہ رسول آخری رسول ہوں گے، آخری پیغمبر ہوں گے، تو آپ کی پیشانی پر کچھ چمکتا ہوا میں اس کو دیکھا کرتی تھی، جو نور تھا وہ نور آپ کی پیشانی پر چمکا کرتا تھا، میں نکاح کر کے اس نور کو اپنے پیٹ میں لینا چاہتی تھی، لیکن اب وہ نور تو آپ کی پیشانی پر نہیں چمک رہا ہے، شاید وہ نور کہیں اور منتقل ہو چکا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کو اس نے منع کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسی رات حضرت عبداللہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے تھے، تو یہ وہ نور حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہو چکا تھا۔ یعنی حضرت عبداللہ بڑے خوبصورت تھے، انتہائی حسین و جمیل تھے جو حضور کے والد محترم تھے، اور ویسے ہی حضور کے دادا حضرت عبد المطلب یہ بھی بڑے خوبصورت تھے، بڑے وجیح تھے، اچھے اچھے لوگ سامنے نہیں ٹھہرا کرتے تھے، گفتگو کرتے ہوئے بڑے بڑے پہلوانوں کی ہوا نکل جاتی تھی، نظریں نیچی کر لیتے تھے، یہ رعب دبدبا ان کے چہرے پر تھا، اور حضرت عبداللہ کا بھی وہی حال تھا، اور انہی کے بطن سے حضرت عبداللہ کی جو اہلیہ محترمہ ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیٹ میں وہ نور منتقل ہو چکا تھا، اور ادھر مکے کے ماحول کے حساب سے تجارت کا سامان لے کر کبھی ملک شام جاتے تھے، عراق جاتے تھے، اور بھی علاقوں میں جاتے تھے۔ تاریخ پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کے لوگ ہندوستان بھی آیا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے، سامان لاتے تھے اور یہاں سے دوسرا سامان لے جاتے تھے بیچ کر، وہ سامان بیچتے پھر یہاں سے وہاں بیچنے کے لیے دوسرا سامان لے کر جاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا تھا، ساری دنیا میں ہے، آج بھی قائم ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو ان کے والد نے حضرت عبد المطلب نے یہ طے کیا کہ تم کو سفر کرنا چاہیے تجارت کے لیے، ملک شام کے سفر کے لیے تشریف لے گئے، اور ادھر نئی نئی شادی ہوئی تھی حضرت عبداللہ کی، گھر میں حضرت بی بی آمنہ ہیں، نئی نویلی دلہن ہے، وہ دلہن کو چھوڑ کر چلے گئے، اور دور دراز مقام پر سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے وہاں تجارت کے لیے گئے۔ جانے کے بعد سامان تھا، سامان بیچ دیا اور نفع لے کر وہاں سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک مقام ہے ابوا اس کا نام ہے، اس ابوا کے مقام پر جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ننیال یا حضرت عبداللہ کا ننیال جو بھی ہو، وہاں پر رک گئے وہ، اور اس وقت میں ان کو بخار چڑھا، طبیعت خراب ہوئی ان کی، اور طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ کچھ دن تو ان کے قافلے والوں نے ان کو ساتھ میں لے جانے کے لیے انتظار کرتے رہے، لیکن طبیعت نہیں سنبھلی تو وہ قافلہ رواں ہو گیا، چلا گیا مکے کے لیے۔ حضرت عبداللہ وہیں پر رہ گئے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضرت عبداللہ کی زندگی نے وفا نہ کی، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کا وہاں پر انتقال ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ کافی لمبا سفر ہے، اس لاش کو وہاں سے لے کر نہیں جا سکتے تھے، وہیں پر ان کو دفنا دیا گیا، لیکن مکے والوں کو کسی کو خبر نہیں ہے، حضرت بی بی آمنہ کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہے، حضرت عبد المطلب جو حضرت عبداللہ کے والد ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کو بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں مکے میں جا کر انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو وہیں پر ہم چھوڑ کر آئے ہیں،
ہو سکتا ہے ان کی صحت ٹھیک ہو جائے تو وہ آ جائیں گے وہاں سے۔ تو یہاں پر جب مکے میں قافلے کے آنے کی اطلاع ملی، سارے لوگ منتظر تھے۔ ظاہر بات ہے کہ باپ یعنی شوہر نامدار جب آ رہے ہیں، نئی نویلی دلہن ہے جو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو ملک شام سے تجارت کر کے تجارت کا مال لے کر لوٹ رہے ہیں، کیا ان کے دل میں خواہشات ہوں گی، کیا امنگیں ہوں گی؟ سوچ رہی ہوں گی حضرت آمنہ کہ میرے شوہر آئیں گے تو ہو سکتا میرے لیے زیور لائیں گے، میرے شوہر آ رہے ہیں تو ملک شام سے اچھے کپڑے لے کر آ رہے ہوں گے، اور وہ فلاں چیز لا رہے ہیں گے، وہ سب لائیں یا نہ لائیں لیکن میرے شوہر نامدار میرے قریب آ جائیں گے، میں ان کا دیدار کروں گی، ہم لوگ میاں بیوی اچھے سے زندگی گزاریں گے۔ یہ ہر ایک کے دل میں خواہش تمنا ہوتی ہے۔ اس زمانے میں نہ کوئی فون تھا، نہ کسی چیز کی سہولت تھی، نہ ویڈیو کالنگ تھی، کچھ نہیں تھا اس زمانے میں، بس راہ دیکھا کرتے تھے کہ شاید اب آئیں گے، ہو سکتا ہے گھر پہ اب کھٹکھٹائیں گے، ہو سکتا ہے دستک اب دی جائے گی، رات رات جاگ کر گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں جدہ گیا، ایک ہمارے رشتہ دار تھے وہاں پر، انہوں نے کہا مجھ سے، حالانکہ بڑی عمر میرے سے بڑے کافی، تو انہوں نے کہا کہ جب کبھی مجھے بیگم یاد آ جاتی ہے تو پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دیتا ہوں، کہا تھا انہوں نے، یعنی بڑھاپے میں ان کی یہ محبت ہے۔ تو جوان آدمی جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو، ادھر دلہن ادھر دلہے میاں، دونوں کیسی محبت ان کی ہوگی، ایک تمنا لیے جا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کو منظور یہ نہیں تھا کہ آپس میں ان کو دوبارہ ملایا جائے۔ چنانچہ جب مکے میں یہ بھی انتظار میں تھے، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت آمنہ، تو وہ جو بھی جاتے تو پوچھتی کہ کیا آ گئے میرے شوہر نامدار؟ تو کہا نہیں آئے، لیکن بتانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آخر میں ہمت کر کے ان کے دادا سے کہا گیا کہ دیکھو وہ بیمار ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ تو پھر دادا نے آ کر ان کو بتایا، حکمت سے مصلحت سے، کوئی ایسی بات ہو تو فوراً بتانا نہیں چاہیے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حالات دیکھ کر، موقع محل دیکھ کر انہوں نے بتایا۔ پھر یہ طے کیا کہ وہاں جا کر پورے سامان کے ساتھ جائیں گے، یعنی حکیم اطباء کو بھیج کر، یعنی اس وقت میں ان کی حفاظت کرتے ہوئے، بیمار ہے تو بیماری دور ہو جائے ان کی، اور بخار ہے تو ساتھ میں دوا دینے والے بھی ان کے ساتھ ہوں۔ یہ ساری تیاری کے ساتھ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے وہاں بھیجایا۔ یہ قافلہ گیا لانے کے لیے، جب وہاں پر وہ قافلہ پہنچا تو قافلے کو بتایا گیا، افسوس کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، حضرت عبداللہ وہ چلے گئے۔ اور پھر وہاں سے وہ قافلہ لوٹ کر آیا، آ کر اپنے باپ کو، عبداللہ کے باپ جو تھے حضرت عبد المطلب کو بتایا، لیکن آمنہ کو نہیں بتایا گیا۔ پھر موقع محل دیکھ کر آہستہ آہستہ پھر حالات کے حساب سے ان کو بھی اطلاع دی گئی۔ تو سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اس نئی نویلی دلہن کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ چند دن رہنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے اور قافلے کے ساتھ گئے، قافلے کے ساتھ آنا تھا، بخار آ گیا، بخار آنے کے بعد بخار کم نہیں ہوا، بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ موت واقع ہو گئی۔ پھر آنے کے بعد ان کو اطلاع دی گئی، وہ اندر ہی اندر ان کی فکر میں اور ان کی یاد میں رویا کرتی تھی، دعائیں کیا کرتی تھی، لیکن پیٹ میں جو بچہ پروان چڑھ رہا تھا وہ کسے پتا تھا کہ وہ آگے چل کر ساری دنیا میں روشنی کو پھیلائے گا۔ چنانچہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میرے پیٹ میں جب وہ بچہ آیا، میں اچھے خواب دیکھنے لگی۔ عام طور پہ بعض عورتوں کو الٹیاں ہو جاتی ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، جی متلاتا ہے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، احساس بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اچھے خواب دیکھا کرتی تھی۔ چنانچہ اس طرح سے ایک لمبا عرصہ پیٹ میں بچے کے رہنے کا 9 مہینے کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ گزر گیا، اور اس کے بعد پھر وہ لمحہ آیا جس لمحے کے سارے لوگ منتظر تھے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے آئے، حضرت جبرائیل بھی آئے، اور اسی رات ایران کے اندر جو مجوسی رہا کرتے تھے، مجوسی اس کو کہا جاتا ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک بادشاہ رہتا تھا، اور بادشاہ
اور ایران، فارس، یہ جتنے ممالک ہیں وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آمد والی جو رات تھی وہ عجیب چیزوں کو دکھلایا۔ تو وہاں پر جو روم کا بادشاہ تھا اپنے محل میں سو رہا تھا، اب جیسے ہی رات ہوئی، رات کے اندر دیکھا کہ ایک زلزلہ آ گیا، زلزلے کی کیفیت ہو گئی، اور کنگورے کچھ اس نے ڈیزائن بنا کر رکھا تھا وہ نیچے گر گیا زلزلے کی وجہ سے۔ اور فارس کے اندر، ایران کے اندر ایک بت کدہ تھا، ایک وہاں پر مندر تھا، اس مندر کے اندر 1000 سال سے برابر ایک چراغ کو جلایا جا رہا تھا، تیل ختم نہیں ہوتا اس سے پہلے تیل ڈال دیا جاتا تھا اور وہ بتی جلتی رہتی تھی۔ 1000 سال کا عرصہ گزرا برابر، اس کی حفاظت ویسا کرتے رہے، لیکن اس رات وہاں پر کیا ہوا کہ وہ چراغ گل ہو گیا، روشنی بند ہو گئی، بتی بجھ گئی۔ تو وہ پنڈت بھی نکلا باہر پریشان ہو کر، اور بادشاہ نکلا کہ بھئی آج کیا ہوا، کنگورے ٹوٹ گئے، محل میں زلزلہ آ گیا، افراتفری مچ گئی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو بتانا تھا کہ دیکھو اب بت کدے کے اندر جو گھنٹا بجا رہے ہیں وہ بجانا نہیں ہے، اب تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، معبود کے مسجود اور معبود جو ہیں اس کے سامنے عبادت اور سجدہ کرنا ہے، یہ بتانا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت بی بی آمنہ کے گھر میں اس چھوٹے سے بچے کو دنیا میں لائے۔ صبح کا سہانا وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور تاریخ میں اختلاف ہے، بعض 8 بعض 9 بعض 12 کہتے ہیں، لیکن یہ طے تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور پھر پیر کا دن تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، جو عام طور پہ فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، فوراً بعد یا فجر کے آس پاس کا، جس وقت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، موسم بڑا سہانا ہوتا ہے، ایسے وقت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بلکہ آپ کے آمد کا وقت وہ تھا جو رات کی گھٹا ٹوپ اندھیری ہوتی ہے، وہ اندھیری چھٹ جائے، اندھیرا چھٹ جائے، روشنی پھیلنے لگے۔ ایسے وقت میں سرکار دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے دنیا میں تشریف لائے، بچے کو وہاں پر لٹایا گیا، اور آپ کے جسم پر کوئی گندگی نہیں، گندگی لگی ہوئی تھی، بچہ جب آتا ہے دنیا میں دایا جو ہوتی ہے اس کو صاف کرتی ہے، لیکن سرکار دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جسم پہ کوئی گندگی نہیں تھی۔ اور آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو جو وہ نس ہوتی ہے وہ نس کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، کٹی ہوئی تھی پہلے سے۔ پھر آپ مختون پیدا کیے گئے، ختنہ کیے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، اور جیسے ہی بچے کو لٹایا، بچہ حرکت نہیں کر سکتا، روتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا وہ بچہ، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جیسے ہی آپ کو لٹایا گیا آپ نے ایک دم سے کروٹ لی، کروٹ لے کر جیسا سجدہ کیا جاتا ہے دونوں پیر نزدیک کیے، اور نزدیک کرنے کے بعد آپ سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کی کبریائی کو گویا آپ نے کبریائی کو بیان کیا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور اس کے بعد سیدھے آپ ہو گئے۔ سرکار دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا تھا، اور سارے کے سارے لوگ خوش ہو گئے۔ اور حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کی باندی تھی، اس باندی نے آ کر کہا ابو لہب سے کہ تمہارے خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، تمہارے خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، تو مارے خوشی کے حضرت صوبیہ کو اس نے آزاد کرا دیا، حالانکہ بعد میں ایمان نہیں لایا، آپ کا دشمن تھا، آپ کو ستایا کرتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دیے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس انگلی سے اشارہ کر کے سرکار دو جہاں کی خوشخبری کے سنانے کی وجہ سے حضرت صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس انگلی کو چوسنے کی وجہ سے اس کا عذاب ہلکا فرما دیتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے پیر کے دن، اور آپ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے تو اپنی والد محترمہ حضرت آمنہ کا آپ نے دودھ پیا، اور اس کے بعد پھر دائی حلیمہ کا آپ نے دودھ پیا، اور ایک بیچ میں کوئی اور ہیں جن کا آپ نے دودھ پیا،
بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی جو تفصیل ہوگی اگلے جمعہ اللہ نے موقع دیا تو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔